بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجمل ہم پڑھ رہے تھے وہ لفظ جو کہ لفظ غیر واضح الدلالہ، وہ لفظ جس کا معنی واضح نہ ہو، جو واضح طور پر اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ اس کی پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی خفی، دوسری پڑھی تھی مشکل، اور یہ تیسری قسم ہے مجمل۔ خفی یہ پڑھا تھا کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت تو کر رہا ہو، جو اس کا ظاہری معنی اس پر دلالت تو کر رہا ہو، لیکن کچھ معنی پر اس کا دلالت میں شک ہو جائے کہ ان معنی پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جیسے لفظ سارق کی مثال دی تھی کہ چور پہ تو دلالت کرتا ہے، لیکن کفن چور اور طرار جو لوگ اسے چھین کر لے جاتا ہے وہ اس سارق ہوگا یا نہیں، اور اس پر یہ سارق کی حد لگے گی یا نہیں لگے گی۔ ایسے ہی ہم نے پڑھا تھا مشکل کے بارے میں کہ مشکل وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر خفی جو تھا جس کو لفظی طور پر اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہو، لیکن مشکل وہ لفظ ہے جو اپنے معنی پر صیغے کے اعتبار سے دلالت نہ کرے بلکہ کسی خارجی دلیل سے اس کا معنی ہمیں پتہ چلے، اس کا معنی متعین کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں سمجھ آ گئی تھی۔ جی۔ اب اسی سے اگلی بات کر رہے ہیں کہ مجمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کے نہ تو صیغے سے اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو، نہ ہی خارجی قرائن سے، لفظی یا حالی قرائن سے اس کا معنی سمجھ آ رہا ہو، بلکہ اس میں خفا کا سبب اس میں لفظی ہو، یعنی لفظاً ہی وہ ایسا مخفی ہو کہ اس کا معنی سمجھ نہ آئے جب تک کہ کوئی مفسر جس نے وہ اجمال کیا، جس نے وہ مختصر کلام مجمل کلام بولا ہے، جب تک وہ تفسیر نہ کرے تو اس کا معنی سمجھ نہ آ سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پھر ایک بار دہرا رہا ہوں کہ لفظ کیا ہے، خفی کیا تھا کہ لفظ سے ہی لفظ کا معنی تو ظاہر ہو، لیکن کچھ معنی پر، کچھ چیزوں پر وہ لفظ سچا آتا ہے یا نہیں سچا آتا۔ جیسے سارق کا لفظ مثلا نباش پر، طرار پر بولا جاتا ہے نہیں بولا جاتا، یہ معلوم نہ ہو، اس میں ہمیں غور و فکر کرنا پڑے۔ خفی اور مشکل یہ تھا کہ لفظ سے تو معنی سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن خارجی دلیلوں سے سمجھ آ رہا ہو، کوئی خارجی دلیل سے اس کا معنی متعین کیا، جیسے ہم نے کہا تھا کیفا کا معنی سمجھنا، انا کا معنی سمجھنا یہ نہیں آ رہا کہ اس کا کیا معنی ہے، پھر خارجی دلیل سے کہا کہ انا بمعنی کیفا ہے۔ اب یہاں پہ مجمل جو ہے اس کے نہ تو لفظ سے اس کا معنی سمجھ آئے، نہ کسی خارجی دلیل سے اس کا معنی سمجھ آئے، بلکہ وہ جو مجمل ہے، اجمال کرنے والا، وہ جو مجمل کلام بولنے والا ہے، جو متکلم ہے، جب تک وہ بیان نہ کرے تو اس کا معنی سمجھ نہ آئے، اس کو مجمل کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ کتاب میں دیکھیں کیا لکھا بلا، هو اللفظ الذي لا يدل بصيغته على المراد منه، وہ لفظ ہوتا ہے جو نہ دلالت کرے اپنے صیغہ کے اعتبار سے اپنی مراد پر، یعنی یہ وہ جو خفی کا معنی تھا نا، خفی والا جو معنی تھا اس معنی کا یہاں پہ نفی ہو گئی کہ یہ خفی نہیں ہے، یعنی کہ لفظ صیغے کے اعتبار سے اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا۔ اگلا کیا، ولا توجد قرائن لفظیۃ او حالیۃ تبینہ، نہ ہی کوئی لفظی قرائن ہو، نہ ہی کوئی حالی قرائن ہو، یعنی کوئی حالت ہو جو اس کو بیان کر رہی ہو، یہ اس مشکل کی نفی ہو گئی۔ اب اگلی بات جو میں نے آپ کو کہی ہے کہ جو مجمل کلام کرنے والا ہے، جو متکلم ہے، جس نے یہ کلام بولا ہے، جب تک یہ وضاحت نہ کرے، اس کی سمجھ نہ آئے، وہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جب تک جو اس کلام کا بولنے والا ہے، جب تک وہ تفصیل نہ کرے تو اس کا معنی سمجھ نہ آئے۔ اگلی بات کیا ہے یہاں پہ فسبب الخفاء فیہ لفظی، اس میں جو خفا کا معنی کا مخفی ہونے کا سبب ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے، یعنی متکلم جب تک لفظ نہیں بولتا، جب تک وضاحت نہیں کرتا تو یہ اس کا معنی مخفی رہتا ہے، معنی سمجھ نہیں آتا۔ لا عارض، اس میں جو خفا کا جو سبب ہے، جو معنی مخفی ہونے کا سبب ہے، وہ لفظوں کا نہ ہونا ہے، وہ لفظی ہے، نہ کہ کوئی خارجی کوئی چیز ہے۔ امر عارض معنی کوئی خارجی چیز، کوئی صفت ہے جس کی وجہ سے اس کا معنی مخفی ہو رہا ہے، اس وجہ سے کسی صفت کی وجہ سے یا کسی خارجی چیز کی وجہ سے اس کا معنی مخفی نہیں ہو رہا، بلکہ لفظ میں خفا ہے، لفظ کی وضاحت نہیں کی گئی، اس وجہ سے اس کے معنی میں خفا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اجمال مجمل لفظ کب ہوتا ہے، مجمل ہونے کے اسباب کون کون سے؟ پہلی یہ وجہ بیان کرتے ہیں، کبھی لفظ مجمل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ لفظ مشترک ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، جب اس کے معنی مختلف ہوتے ہیں تو جب تک جو متکلم ہے، جو اجمال کرنے والا ہے، مجمل ہے، جب تک وہ یہ بیان نہ کرے کہ اس کا یہاں پہ معنی کون سا مراد ہے، اس وقت تک وہ لفظ مجمل رہے گا، اگرچہ ہمیں اس کا لفظی معنی بھی معلوم ہو، لیکن پھر بھی ہم اس کی وضاحت
نہیں کر سکتے، اس کا ہمیں صحیح سمجھ نہیں آتی اس کی۔ مثلا یہاں مثال دی ہے کہ مولا ایک لفظ ہے، مولا، مولا کہتے ہیں غلام کو، اور مولا کہتے ہیں آقا کو بھی، جس کا غلام ہوتا ہے، جو غلام کا مالک ہوتا ہے اس کو بھی مولا کہتے ہیں، اور خود غلام کو بھی مولا کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ ہو گیا مشترک، دونوں معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ کسی بندے نے اگر یہ کہا کہ مرتے ہوئے کہ میں وصیت کرتا ہوں اپنے موالی کے لیے، مولا کی جمع موالی، اب مولا سے یا موالی سے کون مراد ہے؟ آقا مراد ہے یا غلام اس کے مراد ہے؟ کن کے لیے وہ وصیت کر رہا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ تو جب تک یہ بندہ خود وصیت کرنے والا وضاحت نہ کرے کہ اس لفظ مولا سے یہاں کون مراد ہے، تو اس وقت تک اس کا معنی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ لفظ مولا جو ہے یہاں مجمل ہے اور اس کا معنی پتہ نہیں چل رہا، اس وجہ سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ لفظ مشترک ہے۔ جب تک وہ مجمل جو ہے اجمال کرنے والا شخص ہے، جب تک وہ اس کی تفسیر نہیں کرے گا اس کا معنی پتہ نہیں چلے گا۔ یہاں کتاب میں ذرا دیکھیں، اجمال کا پہلا سبب لفظ کا مشترک ہونا ہے، مشترک بشرطے کہ اس کے متعدد مساوی معنی میں سے کسی ایک معنی کو معین کرنے کے لیے کوئی قرینہ اور دلیل موجود نہ ہو۔ اگر لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، لفظ مشترک کے بہت سارے برابر معنی ہیں، ان معنی میں سے کوئی ایک معنی متعین کرنے کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ اب یہ جو لفظ مشترک ہے یہ مجمل ہے، بھائی اس کے بہت سارے معنی ہیں، ہم نے اس کا کون سا معنی مراد لینا ہے؟ جیسے لفظ مولا ہے، یہ وضع کے لحاظ سے آقا اور غلام دونوں معنوں میں مشترک ہوتا ہے، اچھا دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنے موالی کے لیے مال کی وصیت کرے جس کے دونوں قسم کے موالی ہوں، یعنی کہ اس کے موالی، اس کے آقا بھی موجود ہیں اور اس کے کوئی غلام بھی ہیں، تو یہ لفظ مجمل ہوگا، کیونکہ اس میں کسی ایک قسم کو دوسری پر ترجیح دینے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بھئی ہم اس کا کون سا معنی مراد رہے ہیں؟ آقا والا معنی مراد رہنا ہے، غلام والا معنی مراد رہنا ہے، کسی معنی کو ترجیح دینے کا کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ اس اجمال کو ختم کرنے کا، اس کے ازالہ کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہ قائل جو اس کلام کو بولنے والا ہے وہ خود اس معنی کی وضاحت کرے، تو پھر اس کا معنی ہمیں سمجھ آئے گا، پھر اس کا اجمال دور ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی اس کے اجمال کو دور کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قائل وہ جو بولنے والا ہے وہ خود اس معنی کی وضاحت کرے، تو پھر یہ اس مجمل کا معنی واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو؟